کے آئے 1990 میں، تو 97 کے بعد میں باجوہ صاحب پیپلز پارٹی کو بالکل ختم، لیکن یہ ہے کہ بلال بھٹو زادہ صاحب کے جو 2-3 سالوں سے پنجاب میں جو بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور عوام ان کو پذیرائی دے رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چیز کیوں آ رہی ہے پنجاب کے لوگوں میں، شعور کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں دوبارہ واپس ہو رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو لیڈر پنجاب نے بنایا، بالکل صحیح ہے۔ پنجاب کی عوام آج تک ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں بھول پائی۔ جی آپ دیکھیں کہ سب سندھ سے تو میرا خیال ہے کہ کسی نے اتنی قربانی نہیں دی تھی جتنی پنجاب نے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد دی تھی۔ وہاں پارٹی کے کارکنوں نے اپنے اوپر تیل ڈال کر کے ان کو آگ لگائی تھی، کوڑے کھائے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بہت زیادہ محبت کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور جس کا ثبوت اس کے بیٹے کا تمام پنجاب کے بڑے شہروں میں استقبال ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس بار جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں وہ بھی ہم نے بہت زیادہ پنجاب میں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، این اے پر بھی، اور تو پاکستان مسلم لیگ دعویٰ تو ضرور کر سکتی ہے حکومت بنانے کا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلال بھٹو زادہ نے پنجاب میں نا اس بار میں روح پھونکتی، جی روح پھونکتی، نوجوان ہے، اس میں کرنٹ ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں جوش ہے، اس کا ویژن تو ہے نا، ویژن ہے، نانا کا ہے، والدہ کا ہے، خون ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پورے سندھ کے جو 30 اضلاع میں ون کرے گی؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا، یعنی مدد مقابلہ کوئی نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا مقابلہ تحریک انصاف کرے گی؟ نہیں۔ کیا ہمارا مقابلہ جماعت اسلامی کرے گی؟ کیا ہمارا مقابلہ این پی ایم کرے گی؟ کیا ہمارا مقابلہ نون لیگ کرے گی؟ مجھے کوئی وہ جماعت بتا دے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں مقابلہ کرے گی، وہ ہمارے سامنے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں۔ ایک سینئر لیڈر ہیں اور یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو اس الیکشن میں آفر کی؟ جی بالکل۔ اچھا، تو آپ نے کیوں نہیں ٹکٹ لیا؟ نہیں دیکھیں چنا صاحب، میں اس پارٹی میں، جب پیپلز پارٹی میں مجھے ابھی 2 سال کے قریب، 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا ہے، تو میں نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ میں ابھی میرٹ پہ پورا نہیں اترتا ہوں، میں اگر میں ٹکٹ لے لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جن کا حق بنتا ہے، یا جو ہمارے پرانے جیالے دوست ہیں وہ کہیں گے کہ یار دیکھو یہ بندہ نیا آیا ہے، شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ سے آیا ہے، اس کو ٹکٹ دے دیا۔ تو میں نے خود سے یہ فیصلہ کیا، اللہ سبحانہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی، اگلے الیکشنوں تک میں اگر زندہ رہا تو میں ضرور اپلائی بھی کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ بھی دے گی، اور میں جیت کر بھی انشاءاللہ یہ ٹکٹ، یعنی آپ کو جو اپنا بورڈ جو ہے ہوتا ہے جو الیکشن تقسیم کرتا ہے، تو اس میں آپ آفر کی ہے باقاعدہ؟ جی، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت نے اور کراچی کی قیادت نے مجھے فون کر کے بھی کہا، حالانکہ ڈیٹ گزر چکی تھی، اچھا، الیکشن کے اپلائی کرنے کے لیے اپنی جماعت کو، جو پارٹی کو جو ہم درخواست دیتے ہیں ٹکٹ کے لیے، اس کی ڈیٹ گزر گئی تھی۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو اس قابل کہ میں آخر میں آؤ اور پہلے پاؤں، تو میں نے خود، تو جب میں نے نہیں اپلائی کیا تو بورڈ کے ممبران میں سے دوستوں کے مجھے فون آئے کہ آپ نے کیوں اپلائی نہیں کیا؟ تو میں نے کچھ بہانہ بنایا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ درخواست دیں بلاول صاحب کے نام پر، ہم انشاءاللہ آپ کو کنسیڈر کریں گے۔ بالکل، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی انہیں قصوروار نہیں سمجھتا، میں نے خود آپ کو یاد رکھا؟ جی مجھے یاد رکھا، کم سے کم مجھے پوچھا، مجھے انہوں نے آفر کی، اگر نہیں لڑا تو میں نے اس وجہ سے نہیں لڑا کہ میں کچھ وقت دیتا ہوں اپنی پارٹی کو، اپنی خدمات دیتا ہوں، اور اگر پارٹی کی میں خدمات پر پورا اترتا ہوں، پارٹی مجھے اس لائق سمجھتی ہے، تو انشاءاللہ آنے والے الیکشن ہونے میں بہت اچھا کیا آپ نے۔ دوسرا یہ آخری سوال یہ کہ دیش آپ سیاستدان اور زیر سیاستدان ہیں آپ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کے بعد جو ہے وفاق میں کون سی پارٹیاں بنیں گی؟ نواز شریف بنے گا یا بلال بھٹو بنے گا؟ چنا صاحب، میں ایز اے سیاسی ورکر، میں نے پوری زندگی، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، نہ میں نے جھوٹ، نہ میں نے چال پلوسی، نہ میں نے، اگر خدا نہ کرے میری پارٹی میں بھی کہیں خرابی ہوگی تو میں اس کا ولولہ اظہار ضرور کروں۔ اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ ہم اکیلے حکومت بنا لیں، اور نہ ہی میں کسی اور پارٹی کو سمجھتا ہوں، کیونکہ اب مقابلہ ہے 2 پارٹیوں میں، نون لیگ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ تحریک انصاف تو مقابلے میں نہیں ہے، نہ وہ اس پوزیشن میں لڑے۔
تو ہم نہ نون لیگ اکیلی بنا سکتی ہے گورنمنٹ، نہ ہم بنا سکتے. لگتا ہے مجھے، یہ میں قبل از وقت بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں مل کر ہی اس ملک کی خدمت کرنی پڑے گی. اور چاہے وہ پرائم منسٹر بلاول بھٹو صاحب بنے، یہ تو پورا اللہ کے رب العالمین کے حکم سے ہی اقتدار ملتا ہے. اور ہم تو چاہیں گے کہ وہ نوجوان ہے بلاول بھٹو، اس کو باری دی جائے. اس میں جو میاں نواز شریف صاحب تو 3 بار بن چکے ہیں. لیکن میں دونوں پارٹیوں سے ولولہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی اکیلی سولو فلائٹ نہیں کرے گی، نہیں کر ہی نہیں سکتی. آپ کوئی بھی پارٹی کے پاس، یعنی 6-8 پارٹیاں مل کے بنائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ حقیقت ہے کہ ایک مخلوط حکومت ہی بنے گی. اس میں پرائم منسٹر کی پورا ہم تو اللہ سے دعا کریں گے بلاول بھٹو صاحب کے نکلے، کسی کی بھی نکلے، وہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہوگا. لیکن اکیلے کوئی پارٹی سنگل پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ایز اے کارکن میں نہیں دیکھا. بہت بہت شکریہ باجوہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. دوستو کتنی اچھی باتیں ہیں. ایک صاف ستھرا سیاستدان ہوتا ہے تو اس کی باتیں بھی جو ہے نا دل سے ہوتی ہیں، صاف ستھری ہوتی ہے. پارٹی کے حوالے سے جو بھی بات ہو انہوں نے صاف بتا دیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ ایسی بات کرتے ہیں جو صاف شفاف سیاستدان ہوتے ہیں، جو معتبر سیاستدان ہوتے ہیں، جو عوام کے دلوں کو جتنا جانتے ہیں. رزاق باجوہ صاحب انہی لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں. اپنے ہوسٹ رسول اللہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.